السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مرد مجاہد کی نیک ماں کا قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جن کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اسلام کو ایک مرد مجاہد ملا۔ یہ قصہ ہے ترکی کے ایک دیہات کا، جس کا نام نورس تھا۔ یہاں نوریہ نام کی ایک خوبصورت، نیک سیرت اور متقی و پرہیزگار خاتون رہتی تھیں، جو زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن زہد و ورع، شریعت کی مکمل پابندی، حرام اشیاء سے حد درجہ اجتناب و احتیاط کی وجہ سے وہ اپنے اعزاء و اقرباء میں عزت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں۔ صوم و صلوات کی پابندی کے علاوہ وہ اکثر و بیشتر اللہ کے ذکر و تسبیح اور تلاوت قرآن میں خود کو مصروف رکھا کرتی تھیں۔ آپ رحمہ اللہ کی شادی نورس کے ایک غریب کسان صوفی مرزا کے ساتھ ہوئی۔ صوفی مرزا بھی بہت ہی نیک اور زہد و تقویٰ میں بے مثل تھے۔ حقیقت میں وہ ایک صوفی صفت انسان تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے معترف تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ کبھی بھی حرام رزق استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس تعلق سے صوفی مرزا بہت ہی محتاط رہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے جانوروں کو اپنے کھیتوں میں لے جاتے تھے تو ان کے منہ میں کپڑا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ دوسروں کے کھیت سے نہ کھا سکیں۔ صوفی مرزا اور نوریہ دونوں نیک صفت انسان تھے، دونوں بہت ہی زیادہ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے، متقی و پرہیزگار تھے۔ چنانچہ آپ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہونہار بچے سے نوازا۔ بچے کی پیدائش پر دونوں بہت خوش ہوئے، کیونکہ دونوں ایک نیک اور صالح اولاد کی تمنا رکھتے تھے۔ اس بچے کو نیک اور صالح بنانے کے لیے نوریہ ہر وقت دعائیں کرتی۔ اس کی پیدائش سے پہلے بھی وہ عبادات، ذکر و تسبیح کے علاوہ ہمیشہ باوضو رہتی، اور پیدائش کے بعد بھی وہ پہلے وضو کرتی، پھر اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ دونوں نے مل کر اپنے بچے کا نام بدیع الزماں سعید رکھا۔ بدیع الزماں سعید، جی وہی بچہ جو ترکی کا مرد مجاہد اور دین اسلام کا محافظ بنا، جس نے زوال خلافت کے بعد احیاء خلافت کے لیے خفیہ طور پر مدارس کو قائم کیا اور مجاہدین کی تربیت کی، جس نے یورپ کے ظالم حکمرانوں سے بہت ہی جرأت اور بے باکی سے جہاد کیا۔ تو اس بدیع الزماں سعید رحمہ اللہ کو کس نے مرد مجاہد بنایا؟ ان کے اندر اسلامی غیرت کو کس نے بیدار کیا؟ یقیناً اس مرد مجاہد کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ زہد و ورع، رزق حرام سے اجتناب اور پاکیزگی اور طہارت اس میں شامل تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ اسلام کی تاریخ نے بدیع الزماں سعید النورسی جیسے مرد مجاہد کو پایا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی نیک سیرت، متقی و پرہیزگار اور نیک اولاد کی تمنا و خواہش رکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے سیرت و کردار کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ جب والدین کی سیرت و کردار بہتر ہوں گے تو والدین ہی کے آغوش میں اسلام کے مجاہد پیدا ہوں گے، اور نیک سیرت، متقی و پرہیزگار والدین کی اولاد بھی نیک سیرت، متقی و پرہیزگار ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زہد و ورع اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔